السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج اسماء الحسنی سیریز کی پہلی ویڈیو ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے پہلے 3 ناموں پر غور کریں گے کہ ان کے معنی کیا ہیں، تاکہ ہم ان کے معنی کو مطالب کو سمجھ سکیں، جو کہ ہیں الرحمن، الرحیم اور المالک۔ سب سے پہلے تو آپ اکثر قرآن پاک میں دیکھیں گے کہ الرحمن اور الرحیم ہمیشہ اکٹھا آتا ہے، جیسے یا پھر اکثر اکٹھا آتا ہے، ہمیشہ تو نہیں لیکن اکثر اکٹھا آتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی غور نہیں کیا اس بات پر کہ الرحمن اور الرحیم دونوں کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا؟ تو یہ دونوں نام ایک ساتھ کیوں آئے یا پھر کیوں آتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم ان دونوں کے الگ الگ مطلب دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ دونوں نام ایک ساتھ کیوں آتے ہیں۔ الرحمن کا مطلب ہوتا ہے مہربان، فائدہ پہنچانے والا۔ علماء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ الرحمن اور الرحیم دونوں مبالغے کی صیغے میں آتے ہیں، یعنی شاید کسی صیغے میں آتے ہیں، امیجینیشن کے صیغے میں آتے ہیں، جس میں آپ اللہ کی رحمت، اللہ کے رحم اور مہربانی کو امیجینیشن کرتے ہیں۔ الرحمن ان کے نزدیک بڑا صیغہ ہے، یہ اس کے معنی و مطالب زیادہ وسیع ہیں۔ قرآن میں 57 جگہ ایسے ہیں اور قرآن کی 16 صورتوں میں ڈفرینٹ جگہوں پر 57 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے الرحمن کا مطلب استعمال کیا ہے، یعنی میں مہربان ہوں، میں سب کے لیے رحم کرنے والا ہوں۔ اب اور رحیم کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ اب الرحمن عربی میں قرآن پاک میں مختلف ناموں سے اللہ تعالیٰ نے اس نام کو استعمال کیا، جیسے الرحمن، الرحیم، الرؤوف، البر، الوہاب، الغفار، العفو، التواب، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے 8 رحمان کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا نام ہے اللہ تعالیٰ کا الرحیم۔ الرحیم کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ کس پر رحم کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم کرنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی سننے والے ہیں، جسے ہم بلیورز کہتے ہیں، ایمان والے کہتے ہیں۔ اب آپ ان دونوں ناموں کا مطلب یا ڈفرینس سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ دونوں نام ایک ساتھ اس لیے آتے ہیں کہ الرحمن کا مطلب اللہ مہربان ہے ہر کسی پر، اس کی تمیز کے بنا کہ کوئی مسلمان ہے، کافر ہے، اچھا ہے، برا ہے، وہ سب کے لیے مہربان ہے، وہ اپنی رحمت سب کو دیتا ہے۔ لیکن اللہ رحیم قیامت کے دن صرف انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو بلیورز ہوں گے، جو اس کے ماننے والے ہوں گے۔ اس کے بعد تیسرا نام ہے المالک۔ المالک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، جس کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں، جس کے پاس سارے اختیارات کا سرچشمہ وہی ہوتا ہے۔ آپ نے عربی میں ایک لفظ سنا ہوگا المالک اور ایک ورڈ سنا ہوگا المالک۔ المالک کا مطلب ہوتا ہے جو کنگ، بادشاہ، لیکن المالک کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، جس کی اختیارات کا کوئی حد نہیں ہوتی، کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی، وہ ایور لاسٹنگ ہوتا ہے۔ اسی لیے ان دونوں ورڈز کا المالک اور المالک دونوں کا مطلب الگ الگ ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہاں دونوں کا مطلب ایک ہی تو ہے، ایک ہی تو ورڈ ہے، ایسا نہیں ہے۔ المالک جس پر زور دیا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کنگ، اور المالک کا مطلب ہوتا ہے جس کے اختیارات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ شکریہ، اگر آپ کو ایکسپلینیشن اچھی لگی تو پلیز کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔